ذرا تصور کیجیے، ایک مسکین عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں اور اس کے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ 2 کھجوریں اس نے اپنی بیٹیوں کو دے دیں اور تیسرا کھجور جیسے ہی وہ اپنے منہ کی طرف بڑھاتی ہے، اس کی بیٹیاں اس سے وہ کھجور بھی مانگ لیتی ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، بس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی 2 بیٹیوں کو دے دیں اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی تو وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی۔ چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ماں کی محبت دنیا کی سب سے بے غرض محبت ہے۔ ماں اپنی ضرورت سے پہلے اپنی اولاد کی ضرورت دیکھتی ہے۔ جنت صرف بڑے بڑے اعمال سے نہیں ملتی، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عمل اگر خالص اللہ کے لیے ہو تو وہی انسان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ بیٹی رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ اسلام نے ایسے معاشرے میں بیٹیوں کی عزت سکھائی جہاں انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ دوسروں کو خود پر ترجیح دینا اللہ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ماں نے خود کو اپنی دونوں بیٹیوں پر ترجیح دی۔ غربت اللہ کے نزدیک انسان کی قدر کم نہیں کرتی، بلکہ کردار اور نیت اصل معیار ہے۔ اور یاد رکھنا ایک بات، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اسلام سے پہلے عرب کے بعض قبائل میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اس سے محبت کرے اور اس کا خیال رکھے، وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ یہ حدیث اسی انقلاب کی ایک خوبصورت مثال ہے